بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر ہردا، اس دا نام چتارن والا تے کسے میدان نہ ہردا۔ ناظرین، روز نیوز کے پروگرام روز نامچہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان۔ یہ جو میں نے شعر آغاز میں پڑھا ہے یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، اور آج میں میاں محمد بخش عارف کھڑی جو کشمیر کی پہچان ہیں ان کی دربار عالیہ پہ موجود ہوں۔ آج ہم ان کی دربار کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اور یہاں پہ جو انتظامات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو زائرین ہیں محبت رکھنے والے ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ سے، ان سے ہم جانتے ہیں کیونکہ یہ جور آباد سے اہل محبت ہیں جو دربار پر حاضری دینے آئے ہیں، یہ اتنی دور سے چل کر آئے ہیں۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا مقصد ہے آنے کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام صفدر حیات ہے، میں جور آباد ضلع خوشاب سے آیا ہوں۔ تو جتنی بھی درگاہ ہیں یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے دوست ہیں، میں ان پہ حاضری دیتا ہوں۔ حضرت شہباز قلندر ہو یا گولہ شریف ہو یا کھڑی شریف ہو، تو میرا یہ 1986 سے میں ادھر آتا ہوں، ہمیشہ آتا ہوں۔ میں نے ادھر سے بہت سے فیوز و برکات حاصل کی ہیں، اور میرے ایک کانفیڈنس جب میرا ایک مطمئن ہوتا ہوں جب میں ادھر آتا ہوں۔ پاک غوث اعظم انہوں نے ایک چور کو نگاہ پڑی تو وہ ولی بن گیا۔ یہ اللہ کے انہوں نے محبت کی، اللہ سے ریاضت کی، تو ہم انہی کی توفیل اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کے صدقے ہمیں بھی نیک راہ دکھا دے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ہمارے ساتھ یہاں پر زائرین جو ہیں وہ موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرا نام علیم حسین ہے، میں ملوٹ جہلم سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو یہ جو ہے جہلم کے بارے میں میاں صاحب کا جو ہے وہ ایک شعر بھی ہے کہ جہلم تھاں لیندے پاسے میر پورے تو دکھن او پہ وسدے کھڑی ملک جڑے طلب بندے دی رکھن۔ یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں، تو یہ بندے کی طلب بھی رکھتے ہیں، یعنی کہ بندوں سے بھی ان کا جو ہے وہ پیار اپنی جگہ قائم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ جو ہیں اللہ کے اولیاء ہیں، انہوں نے اللہ کا ذکر کیا ہے، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھیں یہ کتنے لوگ ہیں یہاں پر ہر وقت موجود ہوتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی کرتے ہیں، اسی لیے اس کی برکت سے یہاں پر دیکھیں کہ ہر وقت رات ہو دن ہو ہر وقت لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں میاں خاندان کے چشم چراغ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے میاں ذوالفقار صاحب۔ ہم ان سے اس دربار کی تھوڑی سی ہسٹری جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دربار عالیہ کھڑی شریف بنیادی طور پر جو فیض ہے یہ حضرت بابا پیرا شاہ دمڑی والی سرکار کا ہے، وہ مرشد خاص ہیں، اور ان کے مرشد ان کے جو مرید خاص ہیں وہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کی مثال آپ ایسے دے سکتے ہیں کہ جیسے مولانا روم کو چاند کی تشبیہ دی گئی اور ان کے مرشد شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کو سورج کی تشبیہ دی گئی کہ ان کی روشنی جو ہے اصل میں سورج سے ہے۔ یہی میں کہوں گا کہ اصل جو ہے فیض وہ بابا جی دمڑی والی سرکار کا ہے، اور وہ فیض جو ہے منتقل ہوا حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ پہ، جنہوں نے ساری دنیا کو روشناس کرایا کہ دمڑی والی سرکار کتنی بڑی ہستی ہے۔ میرا تعلق یہ ہے کہ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے شادی نہیں کی، ان کے 2 بھائیوں کی اولاد موجود ہے، جن میں سے چھوٹے بھائی کی اولاد سے میں ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے خاندان کی مثال جو ہے نا وہی تشبیہ دیتے ہوئے ہم ستارے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ چاند ہیں تو ہم ان کے چھوٹے چھوٹے ستارے ہیں۔ اب محکمہ اوقاف نے جو ادھر لگا رکھا ہے کہ یہاں پہ کوئی سجادہ نشین نہیں ہے، یہ نہیں وہ نہیں ہے، یہ حقیقت سے انحراف ہے۔ میں سجادگی کا مطلب نظر و نیاز لینا نہیں لیتا، سجادگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم برکات اور فیوز اور جو بابا جی کا میسیج ہے، جو دمڑی والی سرکار کا میسیج ہے، غربا کی خدمت، تکبر کو چھوڑنا، عشق حقیقی وہ ہے، نظر و نیاز مقصد نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میری کسی محکمے کے آدمی کے ساتھ کسی قسم کی کوئی مخاصمت نہیں ہے، لیکن محکمہ اوقاف جو ہے نا وہ پچھلے 60 سال سے یہاں پہ تحویل میں لے کر انہوں نے اصل مقصد سے ہٹ گئے، اس دربار شریف کو ایک آمدن کا ذریعہ
ایک ٹیکس کلیکشن پوائنٹ بنا رکھا ہے. اصل میں تصوف کی تعلیم ہونی چاہیے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے، اور میں حکومت وقت کو آج کہتا ہوں کہ یہ مشن انشاءاللہ جاری رہے گا جس وقت تک حکومت مشاورت کر کے ایک کمیٹی نہیں قائم کر لیتی جس میں 3 افراد خاندان کے ہوں، 3 افراد جو ہماری لوکل سیاستدان ہیں ان کے ہوں، 3 افراد جس میں محکمہ اوقاف، ڈپٹی کمشنر، حکومت وقت کا نمائندہ ہو. اس میں جو بیچارے چھوٹے دکاندار باہر ہیں ان کا ایک نمائندہ ہونا چاہیے. آزاد پریس کا ایک انویسٹیگیٹر جرنلسٹ ہونا چاہیے. اور سب سے ضروری بات ہے کہ ایک عالم دین جو کہ تصوف اور مسلک حنفیہ قادریہ کے ماننے والا ہو. وہ سب لوگ جو ہے نا، جو آدمی یہاں آ کے محکمہ کی طرف سے انتظام سنبھالتا ہے یا آگے کام کرتا ہے، اس کو صحیح مسلک کا ہونا چاہیے، اس کو بابا جی کو ماننے والا ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں مسلک کیا ہے، یہاں آ کے تو انتظام ہے. یہ بیوروکریٹس میاں صاحب، چونکہ آپ حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے اس وقت جو واحد اور سب سے جو معتبر اور معزز اور بڑی عمر کے اولاد میں سے سمجھے جاتے ہیں، حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو فیوز و برکات ہیں، جو ان کے کام ہیں، جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے، وہ پوری دنیا پہ عیاں ہیں، پوری دنیا اس کو جانتی ہے. موجودہ دور میں ان کی جو دربار عالیہ میں دین کی کتنی خدمت ہو رہی ہے اور کس طرح ہو رہی ہے، اور آپ اس میں کس طرح اصلاحات چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں یا تو جو دینی تعلیم ہے اس کا بھی کافی فقدان ہے، اور تصوف کی تعلیم کا تو بالکل ہی مجھے کوئی شائبہ تک نظر نہیں آیا. اس لیے یہ ضروری ہے کہ یہاں جو ہے نا ایک شفاف کمیٹی بنائی جائے جو انتظام کرے. میں نے دیکھا ہے کہ جناب غوث پاک کے دربار عالیہ میں بھی یہی ہے. داتا گنج بخش صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ کے مزار پہ بھی ایک کمیٹی ہے جو فنکشن کام کرتی ہے. بنیادی طور پر قصور جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی اوور سائٹ نہیں ہے. محکمے کے اوپر اوور سائٹ کا ہونا ضروری ہے، چونکہ محکمہ جو ہے وہ تو کمپیننٹ نہیں ہے. ان کو کیا پتہ ہے تصوف کیا ہے؟ وہ تو سول سرونٹس ہیں، ان کو بعد تو ڈگریز ہیں، حکومت کو کیسے مینج کیا جاتا ہے، ٹیکس کیسے کلیکٹ کیا جاتا ہے. اس لیے جو میں نے عرض کیا ہے کہ ایک کمیٹی جو ہے نا 12-15 مختلف لوگوں پر مشتمل ہونی چاہیے جو اس کا صحیح طریقے سے جو ہے نا انتظام کرے. اور خاص کر جو نظر و نیاز ہے اس کا 50% علاقہ کھڑی میں کے غرباء میں تقسیم ہونا چاہیے. میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ مجھے نظر و نیاز سے یا میں اپنے خاندان کے بھی آپ پہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں خاندان کو نظر و نیاز چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں کا 50% علاقہ کھڑی کے غریب لوگوں کو ملنا چاہیے. چونکہ مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے یہاں کتنے لوگ ہیں جنہیں ہم راشن دے رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں ہے. تو یہاں کا پیسہ جو ہے وہ یہاں کے غرباء کو پہلے ملنا چاہیے. میاں صاحب، چونکہ دنیا جانتی ہے کہ اس دربار عالیہ کا سینکڑوں سال سے یہ یہاں پر یہ قائم ہے، اس کا جو نظر و نیاز کا اس سے قبل جو نظام تھا اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا وہ ٹھیک تھا؟ اس میں کچھ اصلاحات ہونی چاہیے؟ آپ نے جو فرمایا کہ یہ جو اس کا 50% حصہ ہے وہ غرباء کو فراہم کرنا چاہیے، تو اس سے قبل اس کا کوئی چیک اینڈ بیلنس، اس کی نگرانی، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاں تک مجھے علم ہے اس کا کوئی نہیں ہے. آزاد کشمیر میں محکمہ اوقاف میں نے تو کوئی شفافیت نہیں دیکھی، نہ ہی کسی آدمی نے مجھے بتایا ہے کہ جہاں ہے. محکمہ اوقاف کو دربار کو تحویل لینے 60 سال سے پہلے جس وقت ہم میاں خاندان کا یہاں پہ انتظام تھا تو وہ یہ تھا کہ خاندان کا کوئی آدمی یہاں پر آ کر بیٹھتا نہیں تھا نظر و نیاز لینے کے لیے، کیونکہ میاں صاحب کے 2 بھائیوں کی اولاد ہے. تو ایسے ہوتا تھا کہ ایک غیر جانبدار آدمی پورے دربار شریف کو مینج کرتا تھا. سب سے پہلے زائرین کے لنگر کا، ان کے رہائش کا انتظام کیا جاتا تھا. اس کے بعد جو باقی بچ جاتی تھی نظر و نیاز وہ 2 بھائیوں کی اولاد میں تقسیم ہو جاتی تھی، جو کچھ وہ ظاہر ہے اپنے خرچے کے لیے رکھتے ہوں گے اور کچھ جو ہے وہ غرباء کو دی جاتی تھی. لیکن یہ میرے ہوش سنبھالنے سے پہلے کی باتیں ہیں.
میاں صاحب جیسا کہ آپ نے کہا کہ اس سے قبل محکمہ اوقاف نے یہاں پہ جو نظر و نیاز کا جو سلسلہ ہے وہ خود ہی گول مول کر دیا یا حکومت آزاد کشمیر کو فراہم کیا جیسا بھی ہے، اس کے بعد آپ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان سے کیا کہیں گے، اور جو محکمہ اوقاف ہے موجودہ جو اس دربار عالیہ کو جو انتظامات سنبھال رہا ہے اس کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ میرا پیغام جو ہے جی وہ ڈائریکٹلی پرائم منسٹر کے لیے ہے کہ وہ یہ ہے کہ میں کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتا. یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں محکمے میں یہ تو بیچارے مزدوری کر رہے ہیں، ان کی تو نوکری ہے، لیکن اسینشلی میں نے جو اوقاف ایکٹ کو پڑھا ہے نا، سب سے پہلے تو ہے اوقاف ایکٹ جو ہے وہ آزاد کشمیر اوقاف کو بہت زیادہ پاورز دیتا ہے، جس میں 144 144 کی بھی پاورز ہیں، لیکن اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. اب جو لوگ محکمے میں کام کرتے ہیں آپ ان کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے. وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں مورخ نہ مرے مورخ دی ماں مرے، کہ کوئی اور نہ جامتا رہے. ہاں جی، اس لیے بنیادی طور پر چینج جو ہے یہ گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے کہ محکمہ کی تشکیل نو ہو اور اس طرح محکمہ کو چلایا جائے. کیونکہ اگر آپ ایک افسر کو بدل دیں گے یا دو کو بدل دیں گے، جیسا کہ میرا خیال ہے شاید ادھر اب ایک ہوا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا. اس کی تشکیل نو ہو، جو لوگ کام کرتے ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے، جو لوگ زائرین آتے ہیں ان کا بھی خیال کیا جائے، اور جو نظر و نیاز ہے وہ صحیح مستحقین، اور میں پھر کہتا ہوں مستحقین سے میرا مراد صاحبزادگان سے نہیں ہے. مجھے صرف اعتراض یہ ہے کہ جو انہوں نے جان لگا رکھا ہے یا کوئی سجادہ نشین نہیں ہے. سجادہ نشین ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ سورج ہیں، یہ چاند ہیں، پورا خاندان سرکار میاں صاحب کا سجادہ نشین ہے، لیکن اس کا مطلب نہیں کہ ہمیں جو ہے نظر و نیاز سے حصہ چاہیے. نظر و نیاز جو عشق حقیقی ہے، اور جب آپ تصوف کی راہ پہ چلتے ہیں تو سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے تکبر کو، اپنے غرور کو مارنا پڑتا ہے، پھر اپنے لالچ کو ختم کرنا پڑتا ہے، طمع کو ختم کرنا پڑتا ہے، ذاتی تشہیر کو علادہ کرنا پڑتا ہے، اللہ پاک کے بندوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے. ہاں جی، تو اس لیے میں اس چیز سے اعتراض کروں گا، برا نہ. جی بالکل، میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے موجودہ دور میں میاں ذوالفقار احمد کا یہی کہنا تھا کہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے فرامین ہیں، ان کی تعلیمات ہیں، ان کی دین کی خدمت جو ہے وہ پوری دنیا پر آیا ہیں. انہوں نے جیسے دین کی خدمت کی یہ پوری دنیا جانتی ہے، لیکن موجودہ دور میں ان کی جو تعلیمات ہیں ان کو لے کر آگے نہیں چلا جا رہا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کے دین کی جو خدمت ہے اس کو کاربند رہنا چاہیے، اس کو جاری و ساری رہنا چاہیے. اس کے علاوہ جو یہاں پہ لنگر کا جو نظام ہے، اس کا جو 50واں حصہ ہے وہ غربا و مساکین کو جانا چاہیے، چونکہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو فرامین ہیں ان کی روشنی میں بھی وہ اپنے بھی دور میں غربا و مساکین کو پریفر کرتے تھے، ان کو وہ ترجیح میں رکھتے تھے، اور اللہ کا رسول کا جو خوف ہے وہ ان میں نمایاں نظر آتا تھا. لیکن موجودہ دور میں جو محکمہ اوقاف ہے اس نے اپنی یہاں پہ جو حکومت قائم کی ہوئی ہے، نہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہے، نہ کوئی پوچھ گچھ ہے. وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب سے بھی ان کا یہی کہنا تھا کہ جو یہاں پر جو دربار کا انتظام ہے اور لنگر اور نیاز کا جو سسٹم ہے، اس پہ ایک کمیٹی بنائی جائے جس میں خاندان کے جو ہے میاں صاحب کے خاندان کے 3 بندے شامل کیے جائیں، اور جو اس کے علاوہ جو ہے وہ محکمہ اوقاف سے اور حکومت آزاد کشمیر کے نمائندگان اور پریس کا جو ہے وہ ایک نمائندہ بھی شامل کیا جائے، تاکہ لنگر اور نیاز کا جو ہے وہ سسٹم اس کا چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے، اور کا جو 50واں حصہ ہے وہ علاقہ کھڑی کے جو غریب اور مسکین ہیں ان کو جو وہ پہنچایا جا سکے. میں جناب اگے بھی عرض کی تھی، وزیر اعظم صاحب کی بھی درخواست دیتی ہے ایڈی کرپشن ہی پرویز نے بارے چودھری پرویز ایڈی ہے جڑا موجودہ، اس نے تبادلہ ہو گیا لیکن میں پیسے حالی تک نہیں لبے جناب. میرا 9 لاکھ روپیہ دینا، اس 1.5 لاکھ روپیہ دکانہ نہیں رشوت لی سی، آرڈر دینے نہیں تو دکان میں بنوائی سی. اس بعد 1 لاکھ روپیہ لیا سی والد صاحب نے مرنے تو پہلا، وہ بھی واپس کو نہیں کیتا. 1.5 لاکھ روپیہ لیا سی میرے کو گڈی ٹھیک کرانے واسطے، وہ بھی واپس کو نہیں کیتا. تو 5 لاکھ روپیہ فل سٹالاں نے پیسے نے اس جوابداری چکی سی. اختر کی میں دیتے سن، اس آخر جی پیسے اختر کو نہیں تساں لینے، پیسے میرے کو لینے. وہ بھی پیسے کو نہیں لبے جناب لی. 9 لاکھ روپیہ میرا اس دینا. میں حالی تک میں غریب آدمی ہاں، پکوڑے نہیں دکان ہے، میں
میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے جو دربار کی آمدنی ہے، جو نظر و نیاز کہہ لیجئے، وہ منتھلی اگر کاؤنٹ کی جائے تو وہ لاکھوں میں بنتی ہے، جبکہ محکمہ اوقاف کو چاہیے کہ اس نظر و نیاز میں سے، اس آمدنی میں سے جو دربار عالیہ کا احاطہ ہے، اس میں جو کنسٹرکشن کا کام ہے اس کو مکمل کرے۔ لیکن کیا کہیے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان صاحب محکمہ اوقاف، موجودہ محکمہ اوقاف سے، کہ انہوں نے جو کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بھی بالکل بھی نہیں کرتے، لیکن یہ جو نظر و نیاز ہے وہ جاتی کہاں ہے؟ محمد ذوالفقار صاحب ہیں، ان کی طرف بڑھیں گے اور اس دربار عالیہ کی جو کنسٹرکشن ہے کا کام جو رہ گیا ہے، یا پانی کی نکاسی ہے، یا اس کے علاوہ جو کام ہے، ان کے حوالے سے ان سے جانیں گے کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ جیسے پہلے کہا ہے کہ یہ محکمہ تو بالکل جو ہے نا وہ فیل ہو چکا ہے، ان کی جو ہے نا اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کہیں کہ 2-4 افسران کو آگے پیچھے کر کے پھر ہو جائے۔ یہ فنڈامنٹلی بنیادی طور پر یہ جو سسٹم ہے نا یہی غلط ہے۔ دنیا میں جہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ جو چیزیں قومیائی گئی ہیں، نیشنلائز کی گئی ہیں، وہ نہیں کام کرتی، اور چہ جائے کہ ایک ولی اللہ کے، اولیاء اللہ کے مزارات کو قومیایا گیا ہے۔ اب جو دنیاوی کام ہے اس پہ میں آتا ہوں۔ یہ بہت بڑی پہاڑی ہے پیچھے، جس سے جب موسم ساون کا ہوتا ہے یا ویسے بھی تیز بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ پانی آتا ہے، جس کی نکاسی کا یہ نظام ہے۔ اگر آپ ادھر کیمرہ ڈالیں کہ یہ تھوڑے سے صرف 2 وہ جو سوراخ ہیں ان سے پانی کی رفتار تقریباً ایک چھوٹی ندی، دریا، بلکہ دریا کے برابر ہوتی ہے۔ پھر یہ کیا جاتا ہے کہ اس دیوار کو توڑا جاتا ہے پانی کی نکاسی کے لیے، اور یہ سب قبور کو جو ہے نا وہ پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ اور یاد رہے کہ یہ جو ہماری خاندان کی، جس کو ہم پالکی مبارک کہتے ہیں، جہاں ہمارے خاندان کی قبور ہیں، جن میں سے حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کی قبر ہے، ان کے دونوں بھائیوں کی قبور ہیں، باقی ہمارے سارے خاندان کی قبور ہیں، وہ سب پانی میں ڈوب جاتی ہیں۔ تو ان کا نہ دنیاوی کوئی کام ٹھیک ہے، کمپیٹنٹ ہے، اور نہ ہی دینی کوئی کام کمپیٹنٹ ہے۔ اس لیے جو میں کہہ رہا ہوں، انسسٹ کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس سے میں زندگی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ موجودہ جو طریقہ کار ہے، جو نظام ہے اوقاف کا یا حکومت آزاد کشمیر کا جو ڈیلیگیٹڈ ٹاسک ہے، it is not working, it's not fit for purpose, it is dysfunctional, it needs to change and change now۔ اب میں ساری ہوں کہ میں انگلش میں آ گیا، اردو زبان میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، میں بوڑھا آدمی ہوں، اس لیے میں بیوروکریٹک میس میں، کمیٹیوں میں لمبا چوڑا جو ہے نا، اس لیے میرے پاس وقت نہیں ہے۔ حکومت وقت اگر چاہتی ہے تو جلد از جلد ایک کمیٹی قائم کرے، جس میں جو میں نے سفارشات پیش کی ہیں ان کے ٹرمز آف ریفرنس یعنی TOR طے کیے جائیں، اور ہم بیٹھ کے اس کام کو جلد از جلد شروع کریں، کیونکہ اس کی اشد ضرورت ہے۔ کھڑی شریف کا پورا نظام کئی سالوں سے محکمہ اوقاف آزاد کشمیر کے دائرہ کار میں ہے، لیکن اب تک دربار کی نظر و نیاز اور آمدنی کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا گیا۔ محکمہ اوقاف آزاد کشمیر نے دربار عالیہ میں کوئی تعمیر و ترقی کا پروجیکٹ شروع نہیں کیا، بلکہ بارش کے پانی کی نکاسی کا کوئی بہتر انتظام بھی نہیں کیا جا سکا۔ نتیجتاً بارش کا پانی دربار سے ملحقہ قبرستان میں داخل ہو جاتا ہے، جس سے قبروں کی بے حرمتی ہوتی ہے۔ لیکن ان مسائل کو حل کرنے کے لیے محکمہ اوقاف نے کوئی حکمت عملی اختیار نہیں کی۔ محکمہ اوقاف صرف دربار سے آمدنی اکٹھی کرنے میں مصروف عمل ہے۔ جی بالکل ناظرین، آج کے روزنامچہ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ عارف کھڑی رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ کی جو دربار ہے وہ منبع فیض و برکات ہے۔ اس کے علاوہ جو اہل محبت ہیں، جو زائرین ہیں، یہ دور دور سے یہاں پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، اور دربار پر موجود افراد کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہاں پر جو محکمہ اوقاف ہے وہ انتہائی سست روی کا شکار ہے، جس کو وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ محمد فاروق حیدر خان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو محکمہ اوقاف ہے اس کو فنکشنل کیا جائے اور اس کو متحرک کیا جائے، تاکہ جو دربار کے مسائل ہیں وہ جلد از جلد حل ہو سکیں۔ محمد عرفان، روز نیوز، میرپور، آزاد کشمیر۔